ناموں سے رسالت کی آج بات آتی ہے تو لوگ آئیں کائیں کرتے ہیں، اسی نبی کے نام کی آج بات آتی ہے تو لوگ بغلیں جھانکتے ہیں۔ آج یاد رکھو مسلمانوں، تمہاری اگر عزت باقی ہے تو اس نام رسول سے باقی ہے۔ اگر تم نے ناموں سے رسالت پر پہرا دینا چھوڑ دیا، دیکھ لینا تمہارے ساتھ وہ حشر ہوگا کہ تمہارے جسموں کے چھیٹڑے اچھالے جائیں، تمہارے گھروں کی ماں اور بہنوں کو بازار میں لا کر کے یہ بیچ دیں گے، اس لیے کہ اس امت کے ساتھ وہی حشر ہوگا جو اپنے نبی کی عزت کے لیے پہرا نہیں دے سکتی۔ یاد رکھنا، میں کہتا ہوں میرے ہر بچے کو یہ عہد کر لینا چاہیے، میری جان بعد میں، عزت رسول پہلے مقام پر ہے، میرے نبی کی ذات پہلے مقام پر ہے۔ ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان ہے۔ تاج شریعت سلامت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدک یا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لك ذکرک، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نہایتی ادب و احترام اور عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا امام الانبیاء، دونوں جہاں کے دولہا، ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور پڑھنے صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے بارگاہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، سب سے اولا و اعلیٰ۔ کافر چیخ رہا ہے اور آپ کی آواز نہیں نکل رہی ہے، کتے بھونک رہے ہیں اور تمہاری آواز نہیں نکلتی ہے۔ سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہا، بزم آخر کا شمع فروزہ ہوا نور اول کا جلوہ، جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس ہے وہ سلطان والا، جس کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ، جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا، لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے ہر مکان کا اجالا، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، اچھوں میں بھی اچھے ہیں یہ تو کتے ہیں۔ یہ جس ملعون خنزیر کتے کے بچے نے گستاخی کی ہے، اس کو اگر منہ ادھر کر کے بٹھایا جائے اور بندر کا منہ ادھر کر کے بٹھایا جائے تو بندر کا پچھلا حصہ اور اس کا منہ بالکل جو ہے، پھر اس کا بندر کا پچھلا حصہ بھی شرم کھا جائے گا کہ یار یہ تو مجھ سے بھی زیادہ پیٹرن میں آگے نکل گیا ہے۔ ایسے کتے اور ایسے خنزیر اور ایسے ملعون اور ظالم کے بچے ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، ان کی برابری تو اچھے بھی نہیں کر سکتے ہیں، اچھے بھی ان کی برابری نہیں کر سکتے۔ اللہ نے تو انہیں نبیوں اور رسولوں سے افضل بنایا ہے، نبیوں اور رسولوں میں ان کے جیسا کوئی نہ ہوا۔ اور یہ معاذ اللہ کہتا ہے کتنے بلاتکاری اور یہ زنا کے دلال، پتہ نہیں کتنے انہوں نے کتنی آوارہ عورتوں کا استعمال کیا ہوگا، اور یہ ہماری ماں امی عائشہ صدیقہ پہ اعتراض کرتے ہیں۔
حرام خور کہیں کے، تم پتہ نہیں کتنی عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھو اور تم نبی کونین پہ اعتراض کرو. تمہاری حیثیت کیا کہ تم مسلمانوں کی امی جان پہ اعتراض کرو؟ وہ امی جان جن کے حوالے سے اللہ قرآن میں کہتا سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ پاک ہے اور عائشہ سچا دامن والی ہے. جب امی جان پہ الزام لگا تو گواہی پاک دامنی کی اللہ دے رہا ہے، خالق کائنات دے رہا ہے. اور یہ حرام خور ان کی شان میں گستاخیاں کریں. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے. تمہیں جو جلا کر کے اڑا دیا جاتا ہے، تمہیں جلا کر کے راکھ کر دیا جاتا ہے. ارے جو اونچے سے اونچے ہیں میرے آقا ان سے بھی اونچے ہیں. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے ہمارا تمہارا نبی. یہ فخر کے طور پہ اعلیٰ حضرت نے کہا میں اور کسی سے کیوں کہوں، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا مزد دیجے کی ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. ہمارے آقا حضور تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب میں نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا ہے. پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ تو پہلے سے بلند ہیں، اللہ کے بعد جس کا مقام ہے وہ آپ کا ہی مقام ہے، اب کتنا بلند کیا گیا؟ فرمایا جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں وہاں میرا ذکر ہوگا، اور جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں میرے رب کا ذکر ہوگا. یہ ہے میرے ذکر کو بلند کرنا. اور محدثین فرماتے ہیں ذکر بلند کیا اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مصطفیٰ کے ذکر کو ہی اپنا ذکر بنا دیا ہے. اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو رسول کی فرما برداری کرے، سمجھو من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی پیروی کی گویا اس نے اللہ کی پیروی کر لی ہے. الگ سے اللہ کی پیروی کی ضرورت نہیں ہے، جو رسول کی پیروی کرتا ہے گویا وہ اللہ کی پیروی کرتا ہے. تو محدثین نے فرمایا کہ اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذکر کو میں نے اپنا ذکر بنا لیا ہے. اب اگر کوئی رات بھر بیٹھ کر کے یا رسول اللہ کہتا رہے، اب صبح فجر کے بعد وہابی چیخے اور کہے تم رات بھر یا رسول اللہ کہتے رہے، یا اللہ کیوں نہ کہا؟ ہم نے کہا یا رسول اللہ پہ اللہ یا اللہ کا ثواب عطا فرما رہا تھا، کیونکہ ان کے ذکر کو اللہ نے خود اپنا ذکر بنا لیا ہے. یہ ان کی شان ہے. اور یہ آج کل کے حرام خور، یہ شیطان، یہ خنزیر اور یہ سور ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. تمہاری حیثیت کیا، تمہاری اوقات کیا، تمہارا منہ کیا ان کی شان میں گستاخی کرو. ہم چھیڑتے نہیں ہیں، ہم نے کبھی بھی تمہارے کسی گرو کو برا بھلا نہیں کہا ہے، لیکن امام احمد رضا نے کہا چھیڑو مت، اور اگر کوئی چھیڑ دے تو اس کو چھوڑو مت. تم کتنے بلاتکاری زنا کے دلال حرام خور ہو، راتیں پتہ نہیں کتنی عیاشیوں میں گزرتی ہیں، اور خنزیر اور بندر کے پچھواڑے جیسا منہ لے کر کے تم ہمارے نبی پر گستاخیاں کرتے ہو، اور امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ کی شان میں گستاخی کرتے ہو، جن کی پاک دامنی کی گواہی اللہ دو جہاں کی سب سے بہتر کتاب میں عطا فرما رہا ہے. یہ ہے ان مردود لوگوں کی. ہمارے ایک عالم مفتی سلمان نظری نے گستاخی کے جو ان کے بارے میں نہیں کہا تھا، وہ جو لفظ کتا استعمال کیا اپنے اوپر استعمال کر کے 6 مہینے ہو گئے. مولانا قمر غنی عثمانی کو 3 سال ہونے کو آ رہے ہیں، جیل کے اندر ڈالا گیا. اس ملعون نے پچھلے جمعہ کو گستاخی کی، 1 ہفتہ پورا ہو گیا ہے، ہندوستان بھر کے مسلمانوں نے FIR درج کیا. کیوں نہیں اس کتے کو گرفتار کیا گیا؟ کیوں نہیں گرفتار کیا گیا ہے؟ اور یاد رکھ لو دنیا کی سب سے بڑی دہشت گردی رسول اللہ کی برائی کرنا ہے. تمہاری عزت کیا ہے؟ تمہیں کوئی برا کہہ دے تو کہتے ہو ہماری گستاخی ہو گئی ہے، یہ دہشت گردی پھیلا رہا ہے. تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم تو بے عزت ہو، تم تو پہلے ہی سے ذلیل و خوار ہو. سب سے کائنات میں عزت جس کی بلند ہے وہ رسول اللہ کی عزت ہے، اور سب سے بڑی دہشت گردی دنیا کی اگر ہے تو رسول اللہ کی برائی کرنا ہے. وہ اس دہشت گرد کو کھلا چھوڑ دیا گیا. 1 ہفتے تک مسلمان پریشان ابھی ہو رہے ہیں، کیوں نہیں اس کو گرفتار کیا گیا؟ ہمارے اس عالم دین کو 6 مہینہ ہو گئے گرفتار کر کے، اور چھوڑنے تک کا نام نہیں لیا جا رہا ہے. تو گویا کہ تم ایسے کتوں کو پال کر کے بیٹھے ہوئے ہو، یہ سارے کتے تمہاری نگرانی کے اندر بھونک رہے ہیں. تو یاد رکھ لو تم مجھے کاٹ کر کے رکھ دو، میرے باپ کو کاٹ کے رکھ دو، میرے بھائی کو، بہنوں کو، پورا گھرانہ جلا کر کے رکھ دو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اگر ہمیں فرق پڑتا ہے تو صرف رسول اللہ کی عزت پہ فرق پڑتا ہے.
कोई परवाह नहीं है। तुमने हमारे घर जलाए कि नहीं जलाए, तुमने मॉब लिंचिंग कर करके मुसलमानों को मारा कि नहीं मारा, बहुत मारा, लेकिन हमने वो एहतजाज ना किया, हमने आवाज उठाई, लेकिन हम कभी भी वो आवाज नहीं उठाएंगे जो आवाज हम रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए उठाएंगे। इसलिए कि और जितना मारना है मारो ना, आओ मारो ना, गोली से मार दो, उड़ा दो, खाक में मिला दो, हमें घर बार जला दो, सब कुछ कर दो, लेकिन वो कुत्ते अगर तुमने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की और आज अगर हुकूमत हमारे पास होती तो तुम जैसे कुत्तों के मुंह में हाथ डाल करके, हाथ भी डाल देते तो नापाक हो जाता, बल्कि जो है तुम जैसे कुत्तों के मुंह में लोखंड डाल करके तुम्हारी जुबान जो है गुद्दी से खींच लेते और बता देते रसूलुल्लाह के गुस्ताखों का हाल क्या होता है। इसलिए कि कायनात के अंदर उनसे ज्यादा इज्जतदार कोई नहीं है, और अगर कोई उनकी इज्जत पे बात करता है तो ये भी याद रख लो फिर हमारी इज्जत कोई काम नहीं आने वाली है। अगर तुमने उनकी इज्जत पे आवाज ना उठाया तो तुम जलील और रुस्वा कर दिए जाओगे, तुम जलील और रुस्वा किए जाओगे, इसलिए कि तुमने रसूलुल्लाह की इज्जत पे बात नहीं की है। जानते हो उनका मकाम मर्तबा क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इख्तरफ्तमुहा व तिजारतुन तखशौन कसादहा व मसाकिन तरदौनहा। ऐ महबूब तुम कह दो, अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारी औरतें, तुम्हारा खानदान, तुम्हारी कमाई के माल, तुम्हारा वो सौदा जो बिजनेस है तुम्हारा, फरमाया, और तुम्हारे पसंद के मकान, अल्लाह ने फरमाया ये चीजें अल्लाह उसके रसूल और अल्लाह की राह में लड़ने से ज्यादा प्यारी हुई तो रास्ता देखो यहां तक कि अल्लाह अपना हुक्म लेकर के आए। गोया अल्लाह ने बता दिया। आज हम जो ये कहते हैं कि तुम हमें गालियां दो, बाप को गाली दो, बेटे को गाली दो, ये यूं ही नहीं कहते हैं। अल्लाह ने कुरान में कहा है अपने से भी ज्यादा, बाप से भी ज्यादा, खानदान से भी ज्यादा, भाई बेटे और बहन से भी ज्यादा, बल्कि तुम्हारा माल जो हलाल माल है उससे भी ज्यादा अगर किसी से प्यार करना है तो अल्लाह उसके रसूल से प्यार करना है। और खुद मेरे आका ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। तुम में से कोई उस वक्त तक के मुकम्मल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने से ज्यादा, अपने बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, हत्ता कि तमाम लोगों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे। तब इमाम अहमद रजा ने कहा, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये है रसूल पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत। और जो उनकी शान में गुस्ताखियां करते हो, तुम्हारा अल्लाह ने फैसला कर दिया है। अल्लाह ने फरमाया इन्ना शानिया का हुवल अबतर। ऐ महबूब जो तुम्हारा दुश्मन है वही हर भलाई से महरूम है, वही हर भलाई से महरूम है। और दुश्मन तुम जैसे खिंजीर, वो एक दुश्मन था, खानदान का था, रिश्ते में चचा लगता था। नाम जानते हो ना अबू लहब को, रिश्ते में क्या लगता था? चचा लगता था, लेकिन था दुश्मन। अल्लाह ने यह नहीं देखा कि खानदान का है या अंदर का है या बाहर का है या ऊपर का है नीचे का है, देखा तो यह देखा कि मेरे महबूब का दुश्मन है। जब खानदान वाले दुश्मन को अल्लाह ने तबाह करके रख दिया और कहा तब्बत यदा अबी लहब व तब, तबाह हो जाएं अबू लहब के दोनों हाथ, और वो तबाह हो ही गया। अगर खानदान का रसूलुल्लाह का दुश्मन बन जाए तो उसके दोनों हाथ अल्लाह तबाह कर देता है। तुम तो तबाही के लिए तैयार हो जाओ। आज अगर हमारे पास ताकत नहीं तो क्या हुआ, हमारे रब के पास में ताकत जरूर है। और तुम्हें ऐसा तबाह, और ये क्या कम तबाही है कि यहां माथा टेका, वहां झुक गए, वो पी लिया, वो खा लिया, ये क्या कम तबाही है? अल खबीसात लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात। नापाक चीजें नापाक लोगों के लिए है और अत्तय्यिबात लित तय्यिबीन, पाक चीजें पाक लोगों के लिए है। हम पाक खाते हैं, ये रसूलुल्लाह का करम है। तुम नापाक खाते हो, ये उनसे दूरी का नतीजा है। ये क्या कम है जिल्लत और रुसवाई? यहां जितनी नापाक चीजें पीना हो पी लो, खाना हो खा लो, तुम्हें जहन्नम में डाल करके पीप पिलाया जाएगा, तुम्हें जहन्नम में डाल करके गर्म पानी दिया जाएगा, तुम्हारी आंतड़ियां बाहर आ जाएंगी, तुम्हारे कलेजे निकल करके बाहर आ जाएंगे, फिर चीखते रह जाओगे। सच कहा इमाम अहमद रजा ने, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। ये हमारे आका हुजूर अलैहिस्सलाम की शान है। हजरात सहाबा किराम ने हुजूर अलैहिस्सलाम की नामोस पर किस कदर पहरा दिया। और ये भी याद रख लो जितने यहां बैठे हुए हैं, नमाज फर्ज है, बाद में फर्ज है, रोजा फर्ज है, बाद में फर्ज है, हज फर्ज है, बाद में फर्ज है, ज़कात फर्ज है, बाद में फर्ज है, माँ बाप की मोहब्बत फर्ज है, बाद में फर्ज है। सबसे पहला फर्ज अगर है रसूलुल्लाह की इज्जत पे पहरा देना है। वो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। और ये कोई पाकिस्तान का नारा नहीं है, ये मदीने से हम मुसलमानों का दिया हुआ नारा है। ये कोई पाकिस्तान का नारा ना समझे। लब्बैक या रसूल अल्लाह,
लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये हम मुसलमानों को दिया हुआ नारा कहाँ का है? मदीने का तोहफा है ये, जो सहाबा इकराम ने हमें अता फरमाया है। हजरत सहाबा इकराम ने रसूल पाक अलैहिस्सलाम की इज्जत पर किस तरह से पहरा दिया। एक सहाबी हैं हजरत तलहा इब्ने उबैदुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत तलहा इब्ने उबैदुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु, मैदान उहद है, अचानक जंग का मामला बदला। सारे काफिर जब घेर पड़े और टूट पड़े तो जितने रसूल पाक के इर्द गिर्द खड़े थे वो सब के सब लड़ने में लग गए। अचानक जो है हजरत तलहा इब्ने उबैदुल्लाह बाकी रह गए। जब सारे काफिर रसूल पाक अलैहिस्सलाम को घेरने लगे, मेरे आका अलैहिस्सलाम पहाड़ पर चढ़ने लगे तो मुशरिकीन ने भी पीछा हो लिया रसूल पाक अलैहिस्सलाम का। मेरे आका ने फरमाया, क्या तुम में से कोई है जो इन काफिरों का रास्ता रोके? इससे पता चला कि इन काफिरों का मुकाबला करना ये रसूलुल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। तो फरमाया, क्या तुम में से कोई है जो इनका रास्ता रोके? तलहा ने कहा, लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी मैं आज पूरे हवाले नहीं दे रहा हूं, वरना हम वहाबियों को भी जहन्नम में डालना जानते हैं। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है। खलीलुल्लाह को भी हाजत रसूलुल्लाह की। फरमाया, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, तलहा तुम जहां हो ठीक हो। कोई और एक अंसारी सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह मैं तैयार हूं। फिर वो अंसारी सहाबी आए, काफिरों से मुकाबला करने लगे। हुजूर अलैहिस्सलाम चढ़ते जा रहे हैं, वो सहाबी शहीद हो गए। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने दोबारा कहा, कोई है तुम में से जो इन काफिरों को रोके? हजरत तलहा ने फिर कहा, लब्बैक या रसूल अल्लाह। देखें, हम अंदाजा देखें हजरत तलहा का। फरमाया, लब्बैक या रसूल अल्लाह। दूसरे मेरे आका ने फरमाया, तुम जहां हो ठीक हो। फिर एक अंसारी सहाबी आए और वो काफिरों से मुकाबला करते रहे, यहां तक के सहाबा आते रहे और मेरे आका अलैहिस्सलाम हर बार कहते रहे, है तुम में से कोई जो मुकाबला करे, है तुम में से कोई जो मुकाबला करे। यहां तक कि 11 सहाबा किराम कुर्बान हो गए। 11 सहाबा हुजूर के कदमों में जान कुर्बान कर देते हैं और हजरत तलहा हर सहाबी के आने से पहले कहते, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हुजूर फरमाते, अभी रहने दो। फिर कहते, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जब एक बार मना कर दिया है, मान जाना चाहिए, लेकिन ख्वाहिश है कब इजाजत मिल जाए जान कुर्बान कर देता हूं। फिर ख्वाहिश है कब इजाजत मिल जाए जान कुर्बान कर देता हूं। बार बार कहते हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह। फिर कहते, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जब यहां तक के 11 सहाबा कुर्बान हो गए, अब कोई नहीं बचा है सिवाय रसूलुल्लाह के और हजरत तलहा के। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, है जो कोई रोके? हजरत तलहा ने फरमाया, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कोई बचा है? आपने फरमाया, नहीं। कहा, तलहा अब तुम मुकाबला करो। हजरत तलहा हुजूर के सामने आकर के खड़े हो गए। हजरत तलहा जब हुजूर के सामने आकर के खड़े हो गए तो हाल क्या है? हजरत तलहा रदियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर की हिफाजत फरमा रहे हैं। 1 इंच भी चोट रसूल पाक को आने न दिया। यहां तक कि हजरत तलहा की उंगलियां कट गई, पूरा एक हाथ सल हो गया, सुन हो गया, लेकिन हजरत तलहा रदियल्लाहु ताला ने हुजूर पे आंच न आने दिया, जर्रा बराबर तकलीफ न आने दी। अम्मी जान सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती है, ये जो मंजर था हजरत तलहा का बदर उहद के मैदान के अंदर, सैयदना सिद्दीक अकबर जब भी उहद का जिक्र फरमाते थे तो सिद्दीक अकबर कहते थे, उहद का दिन तो सारा अबू तलहा का दिन है। यानी हुजूर की ऐसी हिफाजत फरमा रहे थे और बार बार कहते, लब्बैक या रसूलुल्लाह, लब्बैक या रसूलुल्लाह। तो सिद्दीक अकबर कहते, उहद वाला दिन तो सारा अबू तलहा का दिन है। उसके बाद सिद्दीक अकबर फरमाते, मैं उन लोगों में से था जो हुजूर के पास लौट करके आ रहे थे। मैंने देखा कि एक शख्स हुजूर के साथ खड़ा है, मैंने सोचा कि ये तलहा ही होंगे। सिद्दीक अकबर ने फरमाया, मेरे दरमियान और हुजूर के दरमियान एक आदमी था, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ज्यादा करीब था। मैंने गौर से देखा तो वो हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह थे। जब हुजूर के करीब पहुंचा तो देखा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने वाले 4 दांत शहीद हो चुके और चेहरे अनवर के अंदर नेजा भी घुस चुका है। मैंने अपने रुखसार से वो निकालने का इरादा किया तो जो हजरत अबू उबैदा हिफाजत फरमा रहे थे उन्होंने कहा कि ए अबू बकर, ये सआदत मुझे हासिल करने दो। हजरत अबू उबैदा अल्लाह ताला आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद में हजरत अबू उबैदा कैसे निकालते हैं, अपने दांत मुबारक से रसूलुल्लाह के चेहरे में जो नेज़े घुस गए उनको अपने दांत से निकाल रहे हैं। यहां तक कि हजरत अबू उबैदा के सामने के 2 दांत शहीद हो गए। उसके बाद में जब और आपने निकाला, आपके टोटल 4 दांत हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के शहीद हो गए। लेकिन इसके बावजूद भी हजरत अबू उबैदा की हिम्मत जो है खत्म ना हुई। हजरत तलहा का सारा जिस्म जख्मों से छलनी था। हजरत अबू बकर सिद्दीक
صدیق خود فرماتے ہیں جب میں نے نشانوں کی تعداد پتا کی 70 سے زیادہ زخم تھے، تلواروں کے زخم، نیزوں کے زخم، انگلی بھی کٹ چکی ہے. پھر ہم نے ان کے زخموں کی مرہم پٹی کی. حضرت طلحہ کے سر پر تیروں کے بہت زیادہ زخم لگے ہوئے تھے، خون بہ رہا تھا. صدیق اکبر فرماتے ہیں حضرت طلحہ بے ہوش ہو گئے. حضرت صدیق اکبر نے جب ان کے منہ پہ پانی کا چھڑکاؤ کیا، حضرت طلحہ کو ہوش آیا. جب ہوش آیا تو صدیق اکبر بیان فرماتے ہیں افضل الخلق بعد الرسل کہہ رہے ہیں کہ جب حضرت طلحہ کو ہوش آیا تو سب سے پہلے طلحہ نے پوچھا اے ابو بکر بتاؤ رسول اللہ کا حال کیا ہے؟ میں نے کہا الحمدللہ حضور خیر و عافیت سے ہیں. جب اتنا ابو طلحہ سے کہا بتاؤ کتنی مار کھائی ہے، کتنی تکلیفیں برداشت کی ہے. 70 زخم کھانے کے بعد سر پورا زخموں سے چور ہے، بے ہوش ہو گئے. ہوش میں آئے تو پوچھا بتاؤ رسول اللہ کیسے ہیں؟ کہا حضور علیہ السلام اچھے سے ہیں. تو حضرت طلحہ نے بے ساختہ کہا اللہ کا شکر ہے اگر حضور سلامت ہیں کوئی بھی مصیبت آ جائے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ حضور کے سامنے ساری مصیبتیں بیکار ہیں. یہ حضرات صحابہ کرام کا ناموس رسالت پر پہرا دینے کا جذبہ تھا. حضرت صحابہ کرام نے کس طرح سے حضور علیہ السلام کی عزت پہ پہرا دیا ہے. جب یہ زخم سے نکالے گئے تھے تو رسول پاک علیہ السلام کے چہرے سے خون بہ کر کے نکلا. جب خون بہ کر کے نکلا ایک صحابی پاس ہی میں کھڑے تھے. سارے صحابہ محبت والے تھے، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات لڑائی ہے، لہٰذا سارے صحابہ عشق والے تھے. جب دیکھا کہ حضرت طلحہ تو نکال کر کے سعادت حاصل کر رہے ہیں، حضرت مالک پاسی میں کھڑے ہوئے تھے. جب دیکھا کہ حضور کے چہرے سے خون بہ رہا ہے آگے بڑھ کر کے حضور کے زخم پر اپنا منہ رکھ کر کے سارا خون چوسنا شروع کر دیا. رسول پاک نے فرمایا کیا تم خون پی رہے ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ. میرے آقا نے یہ نہیں کہا کیونکہ سارے ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بہتا ہوا خون حرام ہوا کرتا ہے. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ حرام ہے. میرے آقا نے فرمایا اے مالک اگر تم نے میرا خون پیا ہے تو یاد رکھ لو جس کے خون کے ساتھ میرا خون لگ گیا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی ہے. اب وہابیوں تمہیں سمجھ میں آیا کہ نبی ہماری طرح نہیں ہے؟ نجدی خبیث تمہیں سمجھ میں آیا کہ حضور ہماری طرح نہیں ہے؟ جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. سارے لوگوں کا بہتا ہوا خون حرام ہے لیکن رسول اللہ کا بہتا ہوا خون حلال ہے. اور حضرت مالک نے پیا تو یہ نہیں کہا اچھا وہاں مالک کا بھی ذرا عشق تو دیکھیں، یہ نہیں دیکھنا شروع کر دیا کہیں قرآن میں لکھا ہے کیا کہ خون پی سکتے ہیں، کہیں حدیث میں لکھا ہے کیا کہ خون پی سکتے ہیں. آج ان نجدی خبیثوں کو حدیث تلاش ہوتی ہے، قرآن تلاش کرتے ہیں. ابھی 12ویں آ رہی ہے پھر دیکھنا ان کا مسئلہ کیسا کھڑا ہوتا ہے، کس طرح ان کا ہاضمہ خراب ہوتا ہے. یاد رکھ لو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام صرف خدا نہیں ہے، خدا نہ ہے، خدا نہیں ہے، خدا نہیں ماننا ہے. خدا نہ مان کر کے ان کی جتنی تعریفیں کر سکتے ہو کرو. اور میرے امام نے کہا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، آتا نہیں سمجھ میں کہ کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. لہذا حضور کی تعریف صرف اللہ کی نہیں ہے، اللہ کی تعریف اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی ہے. باقی جتنی تعریف کرنا چاہو اس جانے جانا کی تعریف کر سکتے ہو، اس نبی کونین کی تعریف کر سکتے ہو. یہ حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا جو ہے جذبہ عشق ہے، ان کی محبت ہے. اسی طریقے سے صحابہ کرام کے اندر ایک صحابی حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ احد کے میدان میں حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ آخری وقت ہے، شہید ہونے کے قریب ہیں اور روح قفص عنصری سے پرواز کرنے کو تیار ہے. میرے آقا نے فرمایا کوئی سعد بن ربی کی خبر لے کر کے آئے. اس سے پتا چلا جو حضور کی عزت کے لیے لڑتا ہے حضور اس کی خبر فرمایا کرتے ہیں. تم مت گھبراؤ کہ ہم ان کے مقابلے میں نکلیں گے تو کیا ہوگا، ہمارے آقا ہمیں بچانے والے موجود ہیں، ہمارے آقا ہماری حفاظت کرنے والے ہیں. تم نکلو تو صحیح، تم سے زیادہ تمہارے آقا تمہاری حفاظت فرمائیں گے. لہٰذا حضرت سعد بن ربی کے حوالے سے حضور نے کہا کوئی میرے سعد کی خبر لے کر کے آئے. قربان تم پہ سعد کی حضور نے تمہیں اپنا کہا ہے، تم زندگی پر کہتے رہو ہمارے نبی ہمارے نبی، لیکن اگر انہوں نے منع کر دیا تو کیا ہوگا. مزہ تو تب ہے جب وہ نبی خود کہہ دے یہ میرا دیوانہ ہے. حضرت میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ذرا میرے سعد کی خبر لے کر کے آؤ. صحابہ کرام گئے. حضرت سعد زندگی کے آخری کنارے پر موجود ہیں، نیزوں تلواروں
تیروں کے 70 زخم لگے ہوئے ہیں، بے شمار زخموں سے پورا جسم چور چور ہے۔ تو حضرات صحابہ کہتے ہیں ہم نے ان سے کہا اے سعد تم کو رسول اللہ نے سلام فرمایا ہے اور پوچھ رہے ہیں تمہارا حال کیا ہے؟ حضرت سعد نے کہا رسول اللہ پر سلام ہو اور صحابہ کرام تم پر بھی سلام ہو، حضور کو میری طرف سے عرض کرنا میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، اور اے صحابہ میری قوم سے جا کر کے کہنا جب انسان کا آخری لمحہ ہوتا ہے کیا وصیت کرتا ہے؟ میرے بچوں کی حفاظت کرنا، میرے گھر والوں کی حفاظت کرنا، قربان اے صحابہ کرام تم پر میری عظمت جو ہے میری جان قربان ہو جائیں، میرا خاندان قربان ہو جائیں۔ تمہاری فکر کیسی فکر تھی، تمہارا جذبہ کیسا جذبہ تھا، آخری لمحہ ہے۔ حضرت سعد نے کہا اے صحابہ میرے خاندان میں انصار والوں سے جا کر کے کہہ دینا اگر تم نے رسول اللہ کو اکیلا چھوڑ دیا تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے، اس لیے میں تو جا رہا ہوں، میں نے اپنی ذمہ داری تو پوری کر دی ہے، میرے خاندان میں سے جو بچا ہے ہرگز ہرگز رسول اللہ کو اکیلا نہ چھوڑنا جب تک کہ اپنی جان قربان نہ کر دینا۔ یہ آخری وقت میں کس کا پیغام ہے؟ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ہے۔ اسی طریقے سے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسامہ فرماتے ہیں حضرت خبیب کو مکہ شریف کے اندر پھانسی پہ لٹکایا گیا۔ حضرت خبیب نے کہا اے اللہ ہم نے اپنے آقا و مولا کی تبلیغ پر عمل کیا، یہاں کوئی بھی نہیں جو میرے آقا تک کے میرا پیغام پہنچا دے، اے میرے مولا تو قادر مطلق ہے، تو پہنچانے والا ہے، میرے مولا میرا سلام میرے آقا تک کے پہنچا دے۔ حضرت خبیب کو مکے میں پھانسی دی جا رہی ہے اور جب دیکھا کہ آخری وقت ہے کم سے کم آقا کو سلام تو پہنچا دیں، جن کے عزت پہ پہرا دیا ان کی بارگاہ میں سلام پہنچانے کی خواہش پیدا ہوئی تو اللہ کو ہی گواہ بنایا مولا اب تو ہی میرا سلام پہنچانے والا ہے، کوئی تو یہاں ہے نہیں جو میرا سلام پہنچا دے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تختہ دار پہ مکے میں لٹکایا گیا۔ حضرت اسامہ فرماتے ہیں میں اس وقت مدینے میں حضور کے پاس بیٹھا تھا، جیسے ہی میں بیٹھا تھا اچانک حضور پر وحی کے آثار ظاہر ہوئے، حضور نے فرمایا وعلیہ السلام، اے خبیب تم پر بھی اللہ کا سلام ہو۔ اب بتاؤ ادھر سے خبیب سلام بھیج رہے ہیں، ادھر رسول اللہ سلام بھیج رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت اسامہ کہتے ہیں حضور کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے خبیب کا سلام پہنچا دیا ہے۔ آپ نے بشارت عطا فرمائی جو شخص حضرت خبیب کو پھانسی سے نیچے اتار کر کے لائے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور روایتوں میں آیا کہ جب کفار نے حضرت خبیب کو پھانسی پر لٹکایا ان کو جکڑ دیا تو کفار نے کہا کیا تم اب بھی یہ پسند کرتے ہو، کیا اب بھی تم نبی سے محبت کرتے ہو، کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ محمد عربی ہوتے؟ یعنی کفار مکہ نے کہنا یہ چاہا اے خبیب کیا تم اب بھی اس نبی سے محبت کرتے ہو، کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے ہوتے اور یہاں تمہاری جگہ رسول اللہ کو پھانسی دی جا رہی ہوتی؟ حضرت خبیب نے فرمایا اللہ کی قسم تم یہ کہتے ہو کہ میری جگہ رسول اللہ یہاں پھانسی پہ ہوتے، میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ کوئی کانٹا میرے آقا کے قدموں میں چبھ جائے، لہٰذا مجھے تو یہ پسند نہیں کہ ان کے قدموں میں کانٹا چبھ جائے، اور تم یہ کہتے ہو کہ معاذ اللہ میں یہ پسند کر لوں کہ ان کو تختہ دار پہ لٹکا دیا جائے۔ یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا جذبہ عشق ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھی صحابہ کو پکارا ہے اپنی عزت کی حفاظت کے لیے، پہرا دینے کے لیے، صحابہ ہمیشہ لبیک کہتے ہوئے نظر آتے تھے۔ خود حضرت انصار صحابہ کرام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک جنگ کے موقع پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا اور پکارا یا معاشر الانصار، اے انصاری صحابہ، قالوا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، انصاری صحابہ نے کہا لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں حکم فرمائیے۔ تو انصاری صحابہ کا تو خود کا عقیدہ ہے لبیک یا رسول اللہ۔ اسی طریقے سے ایک موقع پر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یا علی ابن ابی طالب، اے علی ابن ابی طالب کفار کا مقابلہ کرو۔ قال علی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مولا کائنات نے فرمایا لبیک یا رسول اللہ۔ اسی طریقے سے غزوہ خیبر کے موقع پر جب خیبر کی جنگ ہوئی، جنگ فتح ہو گئی، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک گدھا آیا، دراز گوش جس کو گدھا کہتے ہیں، وہ آیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے نام پوچھا، فرمایا کیا تمہارا کوئی مالک ہے؟ اس گدھے نے کہا میرا کوئی مالک نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کیوں؟ تو اس نے کیا کہا، اب گدھا ہو کر کے رسول اللہ کی عزت پہ پہرا دے رہا ہے، اگر وہاں بھی اب بھی رسول اللہ کی عزت پہ پہرا نہ دے تو گدھے سے بھی بدتر ہو گیا ہے۔ ایک گدھا ہو کر کے رسول اللہ کی عزت پہ پہرا دے رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کیا تیرا مالک نہیں ہے؟ اس نے کہا میرا کوئی مالک نہیں۔ پوچھا کیوں تیرا کوئی مالک نہیں ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے آباء و اجداد میں، ہماری نسلوں میں 70 انبیاء، ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں بتایا ہے کہ ہماری نسل پر 70 انبیاء کرام نے سواری کی ہے، یعنی مجھ سے پہلے میری نسل میں جتنے گدھے گزرے ہیں سب پر
अंबिया किराम ने सवारी की है, और या रसूल अल्लाह मेरी नस्ल में से आखिरी मैं हूं और नबियों में से आखिरी नबी आप बचे हुए हैं, तो या रसूल अल्लाह मेरा मालिक कोई और नहीं है, मेरे मालिक अगर कोई है तो आप हैं, इसलिए कि मुझ पर आपने सवारी करनी है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब इतना सुना तो फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द सम्मैतुका याफूर, उसका नाम यजीद था। हुजूर ने फरमाया मैंने तेरा नाम याफूर रख दिया है। नाम याफूर रख करके हुजूर ने कहा या याफूर, ऐ याफूर। जब गधे ने सुना कि हुजूर मुझे बुला रहे हैं, फ़क़ाल लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उस गधे ने कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब पता चला कि गधे का भी अकीदा है लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं ना, आला हज़रत फरमाते हैं संग का बस मेरे मौला की है बस शान अजीम, जानवर भी करें जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। तो उनकी शान तो ऐसी है कि जानवर भी उनकी ताजीम करते हैं। ये मेरे आका हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत पर और अजमत पर पहरा देने के हवाले से एक आखिरी बात मैं आपके सामने पेश करता हूं। और जितने हमारे नौजवान बच्चे बैठे हैं, कोई ये ना समझे कि हम तो गुनहगार हैं, क्या हम भी रसूलुल्लाह की इज्जत पे पहरा दे सकते हैं? यकीनन हम भी रसूलुल्लाह की इज्जत पे पहरा दे सकते हैं। हुजूर की इज्जत की हिफाजत हम भी कर सकते हैं। मौलाना मोहम्मद अमीन सफदर ओकारवी रहमतुल्लाह तआला अलैह जमात अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम दीन है। ये आखिरी बात पेश करके गुफ्तगू खत्म करता हूं। अगर आपके अंदर जरा भी गैरत ईमानी बाकी होगी तो यकीनन तुम्हारे अंदर से ईमान जोश मारेगा और सब मिलके कहेंगे लब्बैक या रसूलुल्लाह। इसलिए कि हमारी इज्जत कुछ भी नहीं है, अगर कुछ है तो रसूलुल्लाह की इज्जत है। हमारा अपना कुछ नहीं है। ला वरब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। हजरत सफिया हजरत मौलाना मोहम्मद अमीन सफदर वकारवी फरमाते हैं कि मुझे वहाड़ी के एक गांव से, एक गांव का नाम है वहाड़ी, फरमाते हैं वहां से बड़ा मोहब्बत भरा खत आया मेरे पास में। वो खत क्या था? वहां के लोगों ने खत लिखा था कि मौलाना साहब हमारे गांव में आज तक शान मुस्तफ़ा नहीं बयान की गई है, सीरत मुस्तफ़ा नहीं बयान की गई है, लिहाजा हम चाहते हैं, हमारा दिल करता है कि आप हमें वक्त इनायत फरमाएं, हम तैयारी कर लेंगे। हजरत मौलाना अमीन सफदर ओकारवी फरमाते हैं जब वहां के लोगों ने मोहब्बत का इजहार किया कि शान मुस्तफ़ा बयान करें, सीरत मुस्तफ़ा बयान करें, कहते हैं मैंने जज्बात देख करके खत लिख दिया और मैंने लिख दिया कि फला तारीख को मैं हाजिर हो जाऊंगा। अब जरा अंदाजा लगाना, जरा ध्यान से सुनना ये वाकया कितना अहम है और हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी इज्जत पर पहरा देने वालों से कितनी मोहब्बत फरमाते हैं। हजरत मौलाना अमीन सफदर वकारवी कहते हैं मैंने कहा मैं फला तारीख को पहुंच जाऊंगा। कहते हैं जो वक्त मैंने दिया था, मैं फकीर ट्रेन से उतर करके तांगा पर बैठ करके गांव पहुंच गया। जब मैं गांव पहुंचा, मेजबानों ने, गांव वालों ने, जिन लोगों ने बुलाया था, मुझे हदिया पेश करके कहा मौलाना साहब आप जा सकते हैं, हमें नहीं बयान करवाना है, हम नहीं बयान करवाना चाहते हैं। मौलाना अमीन सफदर वकारवी ने कहा जिन्होंने इतना मोहब्बत भरा खत लिखा था, आखिर अब वो बयान क्यों नहीं करवाना चाहते हैं, आखिर वजह क्या है? तो उन लोगों ने बताया हमारे गांव में 90% कादियानी काफिर रहते हैं और ये शान मुस्तफ़ा बयान करने नहीं देंगे, वो हमें धमकियां दे रहे हैं। वो कहते हैं ना तुम्हारी इज्जतें बाकी रहेंगी, ना तुम्हारा माल बाकी रहेगा, ना तुम्हारा घर बार बाकी रहेगा, अगर तुमने शान मुस्तफ़ा बयान करवाया तो हम तुम पे हमला करेंगे। उन लोगों ने कहा मौलाना आप चले जाइए, आप तो चले जाएंगे, लिहाजा उन लोगों ने हमें धमकी की है। मौलाना हम कमजोर हैं, गरीब हैं, तादाद में भी कम हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हजरत मौलाना अमीन सफदर कहते हैं मैंने लिफाफा वापस कर दिया और कहा बात तुम्हारी या मेरी होती तो मैं वापस चला जाता। मैं यहां ना अपनी बात करने आया ना तुम्हारी बात करने आया, अगर अपनी या तुम्हारी बात करने आता तो मैं वापस चला जाता। बात मदीने वाले की इज्जत की करनी है, बात आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामोस की करनी है। अब बयान होगा और जरूर होगा। वो गांव वाले घबरा गए, हजरत आप तो चले जाएंगे, मसला हमारे लिए खड़ा हो जाएगा, 90% कादियानी रहते हैं, ये हमें तकलीफ देंगे। लिहाजा हजरत मौलाना हजरत मौलाना अमीन सफदर वकारवी ने कहा कि मैंने उन लोगों से कहा मुझे बताओ क्या इस गांव के पास कोई डंडे वाला रहता है, इसलिए कि जब बात असर ना करे तो ऐसों को जूता ही दिया जाता है और ऐसों को डंडा ही दिया जाता है। मौलाना अमीन सफदर वकारवी ने कहा क्या यहाँ गांव के पास कोई डंडे वाला रहता है? उन्होंने बताया कि हाँ, गांव से कुछ दूरी पर नूरा नाम का एक डाकू रहता है जो डंडे वाला है। नूरा नाम का डाकू है, गुनहगार है लेकिन गद्दार नहीं है, नाम नूरा है, डाकू है, पूरा
पूरा इलाका उससे डरता है। मौलाना अमीन सफदर वकाड़वी ने कहा, मैंने लोगों से कहा चलो मुझे उसके पास लेकर के। जब हम नूरा के डेरे पर पहुंचे हैं तो नूरा दूर से देख करके कहता है, खैर आज ये मौलाना कहां से हमारे पास में आ रहे हैं, इनसे मुझे तो कुछ मिलने वाला भी नहीं है और पता नहीं ये कौन सी खैरियत लेकर के आ रहे हैं। नूरा ने कहा, आज तो खैर ईद हो गई है, ये मौलवी हमारे पास में आ रहे हैं। हजरत मौलाना अमीन सफदर वकाड़वी फरमाते हैं, मैं नूरा के पास पहुंचा और मैंने कहा बात हुजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत की आ गई है और उस गांव के अंदर वहां के लोग हुजूर की इज्जत बयान करने नहीं दे रहे हैं। मौलाना अमीन सफदर वकाड़वी कहते हैं, मैंने उस डाकू से कहा क्या तुम कुछ करोगे? तो जब मैंने कहा तुम कुछ करोगे तो मेरी बात सुन करके नूरा बिजली की तरह खड़ा हो गया और बोला मौलाना मैं डाकू जरूर हूं लेकिन बेगैरत नहीं हूं। बात अगर इज्जत रसूल की आ जाएगी तो मैं अपना सब कुछ छोड़ करके रसूलुल्लाह की इज्जत पे पहरा दे दूंगा। उसने कहा मैं डाकू जरूर हूं लेकिन बेगैरत नहीं हूं। मौलाना कहते हैं वो नूरा डाकू उसी वक्त कहता है हुजूर बाद में नहीं अभी चलिए। मौलाना कहते हैं वो नूरा डाकू हमें लेकर के निकला और उसी गांव के अंदर जहां कादियानी शान मुस्तफा बयान नहीं करने दे रहे थे, तुम क्या तुम्हारे बाप दादा क्या, ये हिंदुस्तान कल भी रसूलुल्लाह का था, आज भी रसूलुल्लाह का है, सुबह कयामत तक के रसूलुल्लाह का रहेगा। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, तो मिट जाओगे। यहां जिक्र अगर किसी का बाकी रहेगा तो रसूलुल्लाह का बाकी रहेगा। वो नूरा कहता है, वो नूरा ने कहा मौलाना चलिए। मौलाना कहते हैं वो हमें लेकर के आया जिस गांव के अंदर 1 मिनट बयान करना दुश्वार था। कहते हैं 3 घंटा तक मैंने बयान किया, 3 घंटा बयान किया। नूरा डट करके सामने खड़ा था। मौलाना बयान करते रहिए, वो खड़ा रहा, फिर कहता बयान करते रहिए, वो डाकू खड़ा रहा। यहां तक के 3 घंटा मौलाना ने बयान किया और वो नूरा डाकू खड़ा रहा। उसके बाद में कहते हैं उस नूरा डाकू ने बयान खत्म होने के बाद में वो सारे गांव के कादियानी काफिरों से कहा, सुन लो अगर किसी ने मुसलमानों की तरफ आंख उठा करके भी देखा तो नूरा के कोड़े से कोई बचेगा नहीं और नूरा अपने डंडे से मार मार करके हिलाक कर देगा। उसने गांव वालों को कहा। मौलाना कहते हैं बात खत्म हो गई, मैं घर वापस चला आया। कुछ महीने गुजर गए, दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने दरवाजा खोला मेरे घर के दरवाजे पर एक आदमी आया। आदमी कैसा है? सर पे इमामा है, चेहरे पर दाढ़ी है, जुबान पे दुरूद पाक के नगमे हैं। मैंने पूछा कौन हो? वो रो करके कहता है मौलाना मैं नूरा डाकू हूं, मौलाना मैं नूरा डाकू हूं। जब फरमाते हैं कि मौलाना ने जब देखा कि उसने कहा मैं नूरा डाकू हूं, उसने मौलाना ने पूछा कि आखिर तुम्हारी हैत कैसे बदल गई? तुम तो डाकू थे, ये इमामा कैसे, ये दाढ़ी कैसे, ये इस्लामी लिबास कैसे, ये दुरूदों की सौगात कैसे? उसने कहा मौलाना प्रोग्राम तो खत्म करके आप भी चले गए, मैं भी चला गया। जब घर लौट करके मैं गया और सोया, आंख लग गई। जैसे ही आंख लग गई दिल की आंखें बेदार हो गई और प्यारे मुस्तफा का दीदार हो गया। मेरे आका अलैहिस्सलाम खाम ने तशरीफ लाए, मैं डाकू था। मेरे नौजवानों मैं तुम्हें पैगाम देना चाहूंगा, वो जो जिंदगी भर डाकू रहा एक बार हुजूर के इज्जत पे पहरा दिया। नूरा ने कहा मेरे दिल की आंख लग गई, मेरे जिस्म की आंख लग गई, दिल की आंखें बेदार हो गई। मेरे आका तशरीफ लाए और मेरा माथा चूम करके फरमाया, ऐ नूरा तूने मेरी इज्जत पे पहरा दी है, मैं और मेरा अल्लाह तुमसे खुश हो गए हैं, अल्लाह ने तेरे सारे पिछले गुनाहों को माफ फरमा दिया है। उस नूरा ने कहा मौलाना साहब उसके बाद जब मेरी आंख खुल गई सब कुछ बदल चुका था। अब तो हर वक्त आंखों से आंसू खुश्क नहीं होते, हमेशा आंखों में आंसू बहते रहते हैं। और अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूं, आपका भी शुक्र अदा करता हूं कि आप वसीला बने। उस नूरा ने कहा मौलाना हमारे आका अलैहिस्सलाम कितने अजीज हैं, मैं जिंदगी भर डाकूगिरी करता रहा, जिंदगी भर गुनाह करता रहा, सिर्फ एक बार उस नबी की इज्जत पे पहरा दिया तो अल्लाह ने मुझे कितना मकाम अता फरमाया है, कितनी बुलंदी अता फरमाई है। उस नूरा डाकू ने कहा मौलाना मैं जान गया कायनात के अंदर हुजूर से ज्यादा इज्जत वाला कोई नहीं है, इसलिए कान खोल करके कुत्तों, खिंजीरों, मलऊनों, जालिम शैतान के बच्चे तुम सुन लो, हमारे नबी से ज्यादा इज्जत वाला कोई नहीं है। अगर उनकी शान में गुस्ताखी करोगे तो अगर हमारे पास ताकत नहीं तो क्या है, हमारे रब के पास में ताकत है। कुत्ते तुम पे हमला करेंगे, शेर तुम पे हमला करेंगे और वो दिन नूर नहीं है कि तुम खाक में मिला दिए जाओगे और तुम्हारा वजूद खत्म हो जाएगा और अल्लाह ताला तुम्हें ऐसा मिटाएगा, ऐसा मिटाएगा खाक हो जाएं अदू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे।
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر عظمت پر ہمیں پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے. اور تمامی حضرات سے گزارش کروں گا اپنی عادت کو بدلو. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب پھالتو حرام خوریاں کر کر کے ہمارے دلوں سے عشق مصطفیٰ کو نکال دیں گے. ہرگز نہیں. جان ہے عشق مصطفیٰ. امام احمد رضا نے ایسا پلایا ہے تم کیا تم مر جاؤ گے, تم جیسے خنزیر سارے کے سارے مر جائیں گے, ہمارے دلوں سے عشق مصطفیٰ کو نہیں نکال سکتے ہیں. اسی عشق میں ہم جی رہے ہیں, اسی عشق میں ہم مریں گے انشاءاللہ تعالی دنیا سے. اور یہ کہتے رہو انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اللہ تبارک و تعالی اس ملعون خنزیر کتے کو, میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا, اس کے نام میں ایک لفظ آتا ہے گرا ہوا ہے, اس کتے کو, اس خنزیر کو, اس ظالم کے بچے سور کو, اس شیطان کو اللہ تبارک و تعالی ہلاک فرما دے. سب کو ہونا زور سے اللہ ہلاک فرما دے. اور جتنے اس ظالم سور کا ساتھ دے رہے ہیں اللہ ان سب کو ہلاک فرما دے. اللہ ان سب کو ہلاک فرما دے. اللہ ان سب کو ہلاک فرما دے. دنیا میں اگر کچھ باقی رہے گا تو صرف نام مصطفیٰ باقی رہے گا. دنیا میں کچھ باقی رہے گی تو عزت مصطفیٰ باقی رہے گی. باقی رہے گا تو لبیک یا رسول اللہ باقی رہے گا. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. اللہ تعالی ہمارے جذبے کو سلامت رکھے اور اللہ تعالی ہم سب کو شہادت کی موت عطا فرمائے اور حضور کے قدموں پر اللہ تعالی ہمیں قربان نصیب فرمائے. وما علینا البلاغ. السلام علیکم. ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے, نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہایت ہی ادب و احترام اور عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا امام الانبیاء دونوں جہاں کے دولہا ارواحنا فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور پڑھ لیں صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا کے پیارے ہیں مرد میدان امیر طیبہ امیر حمزہ. خدا کے پیارے ہیں مرد میدان امیر طیبہ امیر حمزہ. نبی ہیں جن کی وفا پہ نازاں امیر طیبہ امیر حمزہ. مزاج شستہ نفیس فطرت ہوئی ہے عمدہ ہر ایک خصلت. ہیں کیسے اعلیٰ عظیم انسان امیر طیبہ امیر حمزہ. قریشیوں کے عظیم سرور ہیں مؤمنوں کے امیر و رہبر. نبی کے عم جلیل و ذیشاں امیر طیبہ امیر حمزہ. خدا نبی کے ہیں شیر حمزہ. نقیب حق کے شہید حمزہ ہیں سرفروشی میں بھی نمایاں امیر طیبہ امیر حمزہ. احد کے میدان میں کافروں کو چٹائی تم نے خاک ایسی. ہوا زمانہ ہے دنگ و حیراں امیر طیبہ امیر حمزہ. متاع جاں کو لٹا کے دیں پر ہوئے ہیں راہی راہ جنت.
بنے شہیدان حق کے سلطان امیر طیبہ امیر حمزہ، ہمارے دل کے چمن میں ایسی بہار لاؤ جو گل کھلائے، تم ہی تو ہو رونق گلستاں امیر طیبہ امیر حمزہ، عطا کرو اپنی خاص الفت، ہمارے دل کی مٹاؤ کلفت، بناؤ ہم کو بھی اپنا مہماں امیر طیبہ امیر حمزہ، نبی رحمت کا فیض لے کر بنے رحیم و غریب پرور، سراپا شفقت کریم انسان امیر طیبہ امیر حمزہ، عطا و شفقت رہے ہمیشہ، ملے سعادت مدام ایسی، مدینے آتا رہے یہ برہاں امیر طیبہ امیر حمزہ۔ امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ الرحمہ نے بھی ان کی بارگاہ میں اس طرح سے جو ہے سلام کا نذرانہ پیش کیا، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، شاد ہیں خوش ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا، اور خوشیاں منا رہے ہیں اپنے پچھلوں کی جو ابھی ان سے نہ ملے، کہ ان پر نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ کچھ غم ہے۔ اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت میں شہدائے کرام کے متعلق فرمایا جا رہا ہے، خاص طور سے اسلام کی جو دوسری بڑی جنگ ہے، جنگ احد، جنگ احد کے جو شہداء ہیں ان کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان پر فضل و کرم فرمایا، انعام و احسان اور اعزاز و اکرام سے انہیں نوازا، اور موت کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں اعلیٰ قسم کی زندگی عطا فرمائی، انہیں اپنا قرب عطا فرمایا، جنت میں اعلیٰ رزق اور اعلیٰ نعمتیں انہیں عطا فرمائی، اور ان شہداء کو شہادت کی توفیق بخشی، تو یہ شہداء کرام اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ شہداء احد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شان عطا فرمائی ہے کہ ان شہداء کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ انہیں مردہ نہ کہیں، جبکہ یہ شان سارے شہداء کی ہے، لیکن خصوصی طور پر یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب جنگ احد کے اندر 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم شہید ہوئے، اور ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 25 اور 20 کے اندر ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تمہارے بھائی احد کے دن شہید کیے گئے تو اللہ نے ان کی روحوں کو سبز چڑیوں کے پیٹ میں رکھ دیا جو جنت کی نہروں پر پھرتی ہیں، اس کے میوے کھاتی ہیں اور عرش کے سائے میں لٹکے ہوئے سونے کی قندیلوں میں بسیرا کرتی ہیں۔ جب ان روحوں نے اپنے کھانے پینے اور سونے کی خوشی حاصل کر لی تو وہ کہنے لگی، وہ روحیں جو شہداء کی روحیں ہیں، وہ شہداء کی روحیں کہنے لگی کون ہے جو ہمارے بھائیوں کو ہمارے بارے میں یہ خبر پہنچا دے، یعنی ہم تو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت میں زندگی عطا فرمائی اور ہمیں روزی دیا جاتا ہے، تو کون ہے جو ہمارے بھائیوں کو ہماری یہ خبر پہنچا دے کہ اے میرے بھائیوں، دنیا میں رہنے والوں، اللہ کی راہ میں شہید ہونے سے پیچھے نہ ہٹنا، ہم نے اللہ کی راہ میں شہادت حاصل کی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت میں طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائی، اور تم تو یہ دیکھ رہے تھے کہ ہمارے اعضاء کاٹ دیے گئے، ہماری گردنیں کاٹ دی گئیں، لیکن ہمارے رب نے ہمیں وہ زندگی عطا فرمائی ہے جو دنیا کی زندگی سے بھی اعلیٰ ہے، جو سب سے بہتر زندگی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ عطا فرمائی ہے۔ تو وہ شہداء جو ہے دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ جنت میں نعمتوں کو پا کر کے یہ خواہش کر رہے تھے کہ کون ہے جو ہماری ان خبروں کو ہمارے بھائیوں تک پہنچا دے تاکہ وہ ہمارے بھائی بھی اللہ کی راہ میں شہید ہونے سے پیچھے نہ ہٹیں بلکہ اپنی زندگی کا نذرانہ پیش کریں اور اللہ کے راہ کے اندر، اللہ کے راستے کے اندر
اندر وہ شہادت کا جام حاصل کریں. تو جب انہوں نے ایسا سوچا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے شہداء گھبراؤ نہیں, میں تمہاری یہ خبر بندوں تک کے پہنچاؤں گا, یہ میں تمہاری خبر بندوں تک کے پہنچاؤں گا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتاری وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. ہرگز انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا, خیال بھی نہ کرنا. یعنی بولنا تو دور کی بات ہے کہ دوسرے پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بولنے سے منع فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. تم انہیں مردہ نہ کہنا جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں, بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی کا تمہیں پتہ نہیں ہے. ان کی زندگی کیسی ہے انہیں زندہ رکھنے والا خدا جانے, اس لیے کہ وہ زندہ رکھنے والا ہے. آج کچھ نام نہاد کے مسلمان کہتے ہیں کہ یہ تو مر گئے, یہ زندہ کیسے ہو سکتے ہیں. تم کیا جانو ان کی زندگی کیسی ہے, تمہیں تو پتہ کیسے چل سکتا ہے. اس لیے کہ جب زندگی دینے والا خدا خود فرما رہا ہے کہ وہ زندہ ہیں تو اب انہیں مردہ کہنے کا حق کسی کو نہیں ہے. جب زندہ رکھنے والا خدا انہیں زندہ رکھ رہا ہے اور فرما رہا ہے انہیں مردہ نہ کہنا جو اللہ کی راہ میں مارے گئے, بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی کا شعور نہیں. دوسرے پارے کے اندر تو زبان پہ پابندی لگا دی, ہرگز میری راہ میں قتل ہونے والوں کو مردہ نہ کہنا. اور چوتھے پارے کے اندر اللہ نے سوچ پر بھی پابندی لگا دی, یعنی زبان سے تو نہیں کہہ رہا ہے لیکن دل میں خیال پیدا کر رہا ہے یار یہ زندہ کیسے ہو سکتے ہیں, ان کے ہاتھ تو ہمارے سامنے کٹے ہوئے تھے, پاؤں تو ہمارے سامنے کاٹ دیے گئے تھے, گردنیں تو ہمارے سامنے کاٹی گئی تھی. تو زبان سے تو مردہ نہیں کہہ رہا ہے لیکن دل میں طرح طرح کے وسوسے آ رہے ہیں, طرح طرح کے خیالات آ رہے ہیں. اللہ نے فرمایا ہرگز وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. بولنا تو دور کی بات ہے, انہیں مردہ خیال بھی نہ کرنا جو میرے راہ کے اندر مارے جائے, مردہ گمان بھی نہیں کرنا ہے, بلکہ بل احیاء عند ربہم یرزقون, وہ اپنے رب کے فضل سے زندہ بھی ہیں اور انہیں روزی بھی دی جاتی ہے. یعنی وہ صرف زندہ نہیں ہے. آج جو لوگ کہتے ہیں کہ کیوں مانگنے جا رہے ہیں, وہ کیا دے سکتے ہیں, روزی بھی ان سے مانگتے ہو, رزق بھی ان سے مانگتے ہو. مالداروں سے تم پیسے جا کر کے مانگو تو یہ کہو کہ اس کو اللہ نے دولت دی ہے اس لیے وہ ہمیں دولت دے رہا ہے, وہ اللہ ہی کی دی ہوئی دولت ہے. تو ہم بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں جائیں, امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں جائیں اور ان سے مانگے تو کیوں نہ ملے, اللہ انہیں روزی بھی عطا فرما رہا ہے. تو جو اللہ انہیں عطا فرما رہا ہے وہ اللہ کے فضل سے, اللہ کی عطا سے ہمیں بھی عطا فرما رہے ہیں. تو یہ شہداء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگی ہے. جنگ احد میں جو شہداء ہیں ان میں سے ایک عظیم شہید اور ایک عظیم ہستی میرے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے چچا جان سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ جنگ احد میں شہید ہو گئے اور ان کے کئی القاب ہیں, جیسے اسد اللہ ہے, اللہ کا شیر, اور ایک لقب اسد الرسول, رسول پاک کا شیر بھی ہے, ایک لقب فاعل الخیرات, بہت زیادہ بلائی کے کام کرنے والا, اور ایک لقب سید الشہداء, شہیدوں کا سردار بھی ہے. میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار خوبیاں ہیں. ان میں آپ کی جو کنیت ہے, یعنی آپ کا نام تو امیر حمزہ ہے اور آپ کی جو کنیت ہے, آپ کے دو بیٹے, ایک بیٹے کا نام تھا یعلا اور ایک بیٹے کا نام تھا عمارہ. تو ان دو بیٹوں کی نسبت سے آپ کو ابو یعلا بھی کہا جاتا ہے اور ابو عمارہ, یعنی یعلا کا باپ اور عمارہ کا باپ. تو ابو یعلا یہ بھی آپ کی کنیت ہے اور ابو عمارہ یہ بھی جو ہے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے. اور وہ عظیم ہستی ہیں جنہیں رسول پاک سے کئی طرح سے رشتے حاصل ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضور کے رشتے داروں سے محبت کرنا ہمارے اوپر لازم کر دیا ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. جب انصار صحابہ نے چاہا کہ سرکار مدینہ نے ہم تک کے دین پہنچایا ہے, ہمیں اللہ کا پیغام پہنچایا ہے, جب ان سب نے مل کر کے بہت سارا نذرانہ جمع کیا اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں لے کر کے آئے, یا رسول اللہ آپ نے قرآن پہنچایا, اللہ کا پیغام دیا ہے, دین اسلام عطا کیا, ہم جہنم کے راستے پر تھے,
آپ نے ہمیں جنت کا راستہ بتایا ہے، یا رسول اللہ یہ نذرانے قبول فرما لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت کریمہ بیان فرمائی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، محبوب تم کہہ دو میں نے تم تک کے دین پہنچایا، اللہ کا پیغام پہنچایا، دین پہنچایا، اس پر کوئی دنیاوی اجر نہیں مانگتا، مجھے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، ہاں اگر کچھ دینا چاہتے ہو تو میرے رشتہ داروں سے محبت کرو، میرے رشتہ داروں سے محبت کرو۔ انہی رشتہ داروں میں ایک عظیم رشتہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور کئی ایک رشتہ تو عظیم ہے کہ حضرت امیر حمزہ حضور کے چچا جان ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں حضرت امیر حمزہ، یہ ایک عظیم رشتہ ہے۔ اور ایک دوسرا رشتہ یہ ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امی جان، یہ دونوں آپس میں چچا زاد بہن ہیں، تو اس طرح سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے خالہ زاد بھائی بھی ہو گئے، یعنی ایک چچا کا رشتہ بھی ہے کہ حضرت امیر حمزہ حضور کے چچا ہیں، اور دوسرا رشتہ یہ کہ حضور کی امی جان اور حضرت امیر حمزہ کی امی جان یہ دونوں آپس میں چچا زاد بہن ہیں، تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے خالہ زاد بھائی بھی ہو گئے۔ اور ایک تیسرا رشتہ یہ ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے رضائی بھائی بھی ہیں۔ رضائی بھائی کس طور پر کہ حضرت سویبہ ابو لہب کی جو باندی ہیں، ابو لہب کی باندی اور حضرت حلیمہ سعدیہ، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا دودھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نوش فرمایا اور ان کا دودھ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی نوش فرمایا ہے۔ تو اس طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ یہ آپس میں رضائی بھائی بھی ہو گئے، یعنی ان دونوں نے ایک عورت کا دودھ نوش فرمایا، یعنی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا دودھ میرے آقا علیہ السلام نے بھی نوش فرمایا اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی نوش فرمایا۔ تو یہ تین رشتے کتنے عظیم ہیں۔ حضرت امیر حمزہ حضور کے رضائی بھائی بھی ہیں، حضرت امیر حمزہ حضور کے خالہ زاد بھائی بھی ہیں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا بھی ہیں۔ یہ سارے رشتے ایک طرف، لیکن وہ عظیم رشتہ کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے عظیم صحابی ہیں، یعنی چچا تو ابو لہب بھی تھا لیکن کافر ہو کر کے مرا، لیکن آپ وہ چچا ہیں جو سید الشہداء ہو کر کے دنیا سے رخصت فرما رہے ہیں، یعنی یہ عظیم منصب پا کر کے کہ سارے شہیدوں کے سردار، یعنی وہ چچا ابو لہب بھی تھا لیکن کافر ہو کر کے بدبخت مرا، لیکن آپ وہ چچا ہیں جو اللہ کا بھی شیر ہو اور اللہ کے رسول کا بھی شیر ہو، یہ لقب پا کر کے آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ یہ عظیم نسبت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا جو واقعہ ہے، یعنی شروع سے لے کر کے اگر دیکھ لیں، ایمان لانے سے لے کر کے آخر تک کے اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کی بات آئی ہے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ اس امت کے اندر سب سے پہلے اگر کوئی محافظ ناموس رسالت کا لقب پانے والی ذات ہے تو وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، یعنی اس شان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت پر، عظمت پر پہرا دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر آپ کے اسلام لانے کا واقعہ پڑھ لیا جائے تو اسلام لانے کے واقعے کے اندر ہی آپ نے جو ناموس رسالت پر پہرا دیا ہے اس کا عظیم سبق ملتا ہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ہمیں بتایا ابو جہل لعین مردود یہ صفا پہاڑی پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ یہ صفا پہاڑی جس کا ہم صحیح کرتے ہیں صفا مروہ، صفا پہاڑی پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھے اور ابو جہل مردود بھی وہاں پر تھا، حضور کو تکلیف دے رہا تھا، گالیاں دے رہا تھا اور طرح طرح سے ستا رہا تھا، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کوئی جواب نہیں دے رہے تھے۔ اب یہ ابو جہل وہاں پیچھے پیچھے پڑا ہوا ہے، حضور صفا پہاڑی پر ہیں، خاموش ہیں، لیکن یہ مردود انہیں ستا رہا ہے، میرے آقا کوئی جواب نہیں دیتے۔ عبداللہ بن جدعان کی ایک لونڈی تھی، وہ صفا پہاڑی کے اوپر اپنے مکان میں رہ کر کے یہ سب سن رہی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے کچھ کہتے نہیں ہیں، صفا پہاڑی پر ہیں، لیکن یہ مردود حضور کو گالیاں دے رہا ہے، تکلیفیں دے رہا ہے، ستا رہا ہے۔ پھر ابو جہل جب وہاں سے آ گیا ستا کر کے اور کعبہ کے قریب قریش کی ایک مجلس میں آ کر کے بیٹھ گیا، ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شکار کے لیے گئے ہوئے تھے، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت تھی جب وہ شکار
سے واپس لوٹتے تو گھر جانے سے پہلے کعبہ کا جا کر کے طواف کرتے, پھر وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کے پاس میں ٹھہرتے, آپس میں بات چیت کرتے, پھر اس کے بعد میں گھر جایا کرتے تھے. یہ مردود ابو جہل جو ہے ستا کر کے ابھی آیا کہ ادھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ تشریف لے کر کے آ گئے. جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر کے آئے, وہ لونڈی جس نے ابو جہل کو دیکھا تھا حضور کو ستاتے ہوئے, وہ آئی اور آنے کے بعد حضرت امیر حمزہ سے فرمایا, اے ابو عمارہ, اے عمارہ کے باپ حمزہ, جو ہے تم نے دیکھا نہیں کہ ابو جہل تیرے چچازاد بھائی یعنی تمہارے بھائی کے بیٹے عبداللہ, کیوں تمہارے بھائی ہیں حضرت عبداللہ, ان کے بیٹے محمد عربی کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس بدبخت نے محمد عربی کو تکلیف دی ہے, گالیاں دی ہیں. یاد رکھنا ابھی امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اسلام لے کر کے نہیں آئے ہیں, ابھی شکار سے واپس لوٹے ہیں, اور ابو جہل حضور کو ستا کر کے تکلیفیں دے کر کے گالیاں دے کر کے آ رہا تھا. اس لونڈی نے آ کر کے امیر حمزہ سے فرمایا, کیا تم دیکھتے نہیں کہ تمہارے بھتیجے محمد عربی کو ابو جہل گالیاں دے کر کے گیا ہے, انہیں تکلیفیں دے کر کے گیا ہے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب اتنا سنا, حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, اسی حالت میں جس حالت میں تھے آپ اب گھر جانے والے تھے لیکن گھر نہیں گئے, سیدھا ابو جہل کو تلاش کرتے ہوئے سیدھے مسجد حرام میں پہنچ گئے, اور یہ مردود وہاں جا کر کے بیٹھا ہوا تھا. جب مسجد میں داخل ہو گئے, مسجد حرام میں لوگوں کے درمیان ابو جہل بیٹھا ہوا تھا. حضرت امیر حمزہ کی نگاہ ابو جہل پر پڑ گئی, سیدھے اسی کے پاس آئے اور کھڑے ہو کر کے اپنی جو کمان, تیر کمان جس سے تیر مارتے ہیں, اسی کمان سے اس کے سر پر بہت زور سے ماری, اور وہاں پر جتنے بیٹھے ہوئے تھے وہ ابو جہل کی حمایت میں امیر حمزہ کے خلاف کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے, اے حمزہ ہمیں لگ رہا ہے کہ تم اپنا دین چھوڑ رہے ہو. حضرت حمزہ نے کہا, مجھے کون روک سکتا ہے, میرے اوپر حقیقت آشکار ہو گئی ہے, ظاہر ہو گئی ہے. ابھی تک امیر حمزہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا, لیکن ابو جہل کو مارا. کیوں مارا؟ اس لیے کہ ابو جہل نے محمد عربی کو تکلیف دی تھی, ابو جہل نے حضور کو ستایا تھا, اور اسلام قبول نہیں کیا ہے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے. لیکن جب سنا کہ میرے بھتیجے محمد عربی کو یہ ستاتا ہے, انہیں تکلیفیں دیتا ہے, آئے اور آنے کے بعد اپنی کمان سے مارا کہ اس کا سر پھاڑ دیا, اس کے سر سے خون بہنے لگا. وہاں پر جتنے کافر بیٹھے ہوئے تھے وہ سب امیر حمزہ کے خلاف کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے, امیر حمزہ ہمیں لگتا ہے تم اپنا دین چھوڑ رہے ہو. حضرت امیر حمزہ نے فرمایا, مجھے کوئی روک سکتا ہے؟ یاد رکھ لو میرے اوپر حقیقت ظاہر ہو گئی ہے کہ محمد عربی اللہ کے رسول ہیں, اور وہ جو کچھ کہتے ہیں حق ہے, اور اللہ کی قسم میں تمہارے دین کو چھوڑتا ہوں, محمد عربی کا دین قبول کرتا ہوں. یہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے. اس سے پتا کیا چلا کہ اگر کوئی بندہ حالت کفر میں بھی ہو اور وہ عزت مصطفیٰ کی بات کرے, اللہ اس کو دین کی دولت عطا فرما دیتا ہے. حضرت امیر حمزہ ابھی اسلام نہیں لے کر کے آئے لیکن حضور کی عزت کی بات کی ہے. تم کیسے میرے بھتیجے محمد عربی کو ستا سکتے ہو؟ یعنی اندازہ لگائیں, وہاں امیر حمزہ نے اپنا بھتیجا سمجھ کر کے حضور کی عزت کی بات کی ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا ہی نہ ہوا کہ چاہے وہ بھتیجا سمجھ کر کے میرے محبوب کی بات تو کرتا ہے, اللہ کو گوارا نہ ہوا کہ یہ بات میرے محبوب کی کرے اور حالت کفر کے اندر رہے. جب بات اللہ کے محبوب کی امیر حمزہ نے کی, اللہ تعالیٰ نے اسلام کا نور امیر حمزہ کے دل میں پیدا فرما دیا, اور امیر حمزہ نے فرمایا, یاد رکھ لو میں تمہارے دین کو چھوڑتا ہوں, میں محمد عربی کا دین قبول کرتا ہوں. تو ابو جہل نے بھی لوگوں سے کہا, ابو عمارہ کو چھوڑ دو, میں نے اس کے چچا کے بیٹے, میں نے اس کے بھائی کے بیٹے کو جو ہے گالیاں دی ہیں, اس وجہ سے یہ بدلہ تو لے گا. اب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو مار کر کے آ گئے. اب اسلام کا بھی اعلان کر دیا اور کہہ دیا, میں تمہارے دین کو چھوڑتا ہوں, محمد عربی کے دین کو قبول کرتا ہوں, اور وہ جو کچھ کہتے ہیں حق ہے. امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جب آئے تو اب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے دل کے اندر ایک بات پیدا ہو گئی. جب گھر تشریف لے کر کے آئے تو شیطان نے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ آپ قریش کے سردار ہیں اور اس کی پیروی کرتے ہیں جنہوں نے تمہارے باپ دادا کی دین کو جھٹلایا, یعنی محمد عربی کی پیروی کرتے ہیں, اس سے بہتر ہے کہ تم مر جاؤ. اب یہ امیر حمزہ کے دل میں شیطان وسوسے ڈالنے لگا, اس سے بہتر ہے کہ تم مر جاؤ. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل جو ہے بالکل بے چینی کی حالت میں آ گیا. اعلان کر کے آ گئے مسجد حرم میں, گھر پہنچے, شیطان نے وسوسہ ڈالی. اب امیر حمزہ دعا فرماتے, یا اللہ اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس کی تصدیق میرے دل میں ڈال دے, ورنہ میں جس میں مبتلا ہو چکا ہوں اس سے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دے. یعنی اگر میں ہدایت پر ہوں تب تو میرے دل کے اندر یہ بات بٹھا دے, اور اگر میں غلطی پر ہوں تو اس سے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دے. یہ آپ نے دعا فرمائی, رات پریشانی میں گزار دی, یہ دعا کر کے کہ اگر جو میں نے قبول کیا ہے
اگر یہ سچ ہے تو میرے دل میں اس کو اور مضبوط کر دے، ورنہ اس سے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دے۔ پوری رات پریشانی میں گزاری، جب صبح ہوئی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گئے، حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کے کہتے ہیں اے میرے بھتیجے، میں ایسے معاملے میں پھنسا ہوا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میں اس سے جان کیسے چھڑاؤں، اور پتہ نہیں یہ حق کا راستہ ہے یا گمراہی کا راستہ ہے، میں ایسے معاملے کے اندر پھنس گیا ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی ایسی بات بتاؤ جس سے میرے دل کو سکون حاصل ہو جائے، تم ایسی بات بتاؤ جس سے میرے دل کو سکون حاصل ہو جائے۔ جب حضور کے چچا امیر حمزہ نے فرمایا کہ ایسی بات بتاؤ جس سے میرے دل کو سکون حاصل ہو جائے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں 3-4 چیزیں بتائیں۔ آپ نے ان کو واضح و نصیحت فرمائی اور کچھ خوشخبریاں سنائی کہ ایمان لاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا، کچھ ڈر سنایا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا امیر حمزہ کو واضح و نصیحت فرمائی، کچھ خوشخبری سنائی، ڈر سنایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی نصیحتوں کی وجہ سے امیر حمزہ کے دل میں ایمان کو اور مضبوط فرما دیا، ایمان کو مضبوط فرما دیا۔ اس کے بعد میں امیر حمزہ کہتے ہیں میں ایک سمجھدار مصدق کی طرح، مصدق کہتے ہیں گواہی دینے والا، یعنی میں کوئی گواہی پاگل پن میں نہیں دے رہا ہوں، ایک سمجھدار مصدق کی طرح گواہی دیتا ہوں، اے میرے بھتیجے بے شک آپ سچے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں اور آپ کا لایا ہوا دین بھی سچا ہے۔ یہ امیر حمزہ نے گواہی دی۔ اس کے بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے چچا آپ اپنے دین کو ظاہر کریں، خدا کی قسم میں نہیں چاہتا کہ آج کا سورج طلوع ہو اور آپ اپنے سابقہ پچھلے دین پر باقی ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے دین کو ظاہر کیجئے۔ لہٰذا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 39ویں نمبر پر ایمان لے کر کے آئے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 39ویں صحابی ہیں، اور مکے کے اندر 2 بڑے بہادر تھے، ایک امیر حمزہ یہ تو اسلام کے دامن میں آ گئے، اور دوسرے فاروق اعظم تھے، وہ ابھی باقی تھے۔ اندازہ لگائیں یہاں ابھی حالت کفر میں تھے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب سنا کہ میرے بھتیجے کو گالیاں دیتا ہے، حضور کی عزت پہ پہرا دیا، اللہ نے اسلام کی دولت عطا فرمائی، اسلام لے کر کے آئے۔ چند دنوں کے بعد میں وہ پورا واقعہ حضرت فاروق اعظم کا ہے، اپنی بہن کے گھر سے پھر جب حضور کی بارگاہ میں آ رہے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے 39 صحابہ کے ساتھ میں دار ارقم کے اندر موجود ہیں اور دروازہ بند ہے، اب جو ہے عمر فاروق اعظم تلوار لے کر کے آ رہے تھے، تو صحابہ کرام نے جب دیکھا تو دروازہ بند کر لیا، پتہ نہیں عمر کس ارادے سے آ رہا ہے، پتہ نہیں حضور کو تکلیف دینے نہ آ رہا ہو، تو دروازہ بند کر لیا۔ صحابہ نے کہا کیا کیا جائے، عمر تلوار لے کر کے آ رہے ہیں۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دروازہ کھولو، اگر عمر کا ارادہ ٹھیک ہے تب تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر عمر کسی برے ارادے سے آ رہا ہوگا تو آج حمزہ عمر کی تلوار سے عمر کی گردن کو اڑا دے گا۔ یہ ہے حضور کی عزت پہ پہرا کہ ابھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول فرمایا اور صحابہ کرام نے دروازہ بند کر لیا عمر کے ڈر سے کہ پتہ نہیں عمر کس ارادے سے آ رہے ہیں، کیونکہ عمر فاروق اعظم کوئی معمولی آدمی نہیں تھے۔ تو اس وقت امیر حمزہ نے فرمایا تھا دروازہ کھولو، اگر عمر کا ارادہ ٹھیک ہے تب تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر عمر کا ارادہ غلط ہوگا تو آج حمزہ عمر کی تلوار سے ہی عمر کی گردن اڑا دے گا، کہ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف نہیں دے سکتے۔ یہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و عظمت پر پہرا دینا ہے۔ پھر جب حضور کی عزت پہ پہرا دیا تو کیا لقب ملا؟ لقب یہ ملا حمزہ تم اللہ کے بھی شیر ہو اور اللہ کے رسول کے بھی شیر ہو، یہ لقب ملا۔ اور ایک مستدرک ابن حاکم کے اندر ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے امیر حمزہ جب لڑتے تھے، خود امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کان حمزہ تو یقاتل بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالسیفین، جب حضور کے سامنے لڑتے تھے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور کی عزت پہ پہرا دیتے تھے تو 2 تلواروں سے لڑا کرتے تھے، اور ساتھ میں یہ فرماتے تھے سنو میں 2 تلواروں سے کیوں لڑ رہا ہوں، انا اسد اللہ، میں اللہ کا شیر ہوں۔ یہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں اللہ کا شیر ہوں۔ اور غزوہ احد، جس احد میں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، حضرت سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ صحابی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے دن رسول اللہ کے سامنے جہاد کر رہے تھے اور حضور علیہ السلام کو کافروں سے بچا رہے تھے، حضور کے دشمنوں کو حضور سے بھگا رہے تھے، اور ساتھ میں یہ کہتے تھے شیر کے ہوتے ہوئے کوئی آقا تک کے نہیں پہنچ سکتا، اور فرماتے تھے سنو انا اسد اللہ، حمزہ اللہ کا شیر ہے۔
حمزہ اللہ کا شیر ہے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس طرح سے فرماتے تھے. اور پھر میرے آقا حضور تاجدار مدینہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے نا, اور شہید کیسے ہوئے, آپ فرماتے تھے میں اللہ کا شیر ہوں. تو جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے, مستدرک ابن حاکم کے اندر 4881 نمبر حدیث ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے امیر حمزہ میرے چچا تمہاری طرح کبھی کوئی شہید نہیں ہوگا. پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی پھوپھی حضرت صفیہ سے حضور نے فرمایا تم خوش ہو جاؤ, کیونکہ ابھی ابھی میرے پاس جبریل امین تشریف لائے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ حمزہ کو آسمانوں میں اسد اللہ اور اسد الرسول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یعنی حمزہ اللہ کا بھی شعر ہے اور اللہ کے رسول کا بھی شعر ہے. یعنی امیر حمزہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ اے کافروں سن لو میں اللہ کا شعر ہوں, حضور نے اس پر مہر لگا دی کہ میرے چچا امیر حمزہ صرف زمین میں شعر نہیں ہے, آسمانوں میں بھی ان کو اگر یاد کیا جاتا ہے تو اسد اللہ اور اسد الرسول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ میرے چچا کو آسمانوں میں بھی اللہ کا شعر کہا جاتا ہے اور اللہ کے رسول کا شعر کہا جاتا ہے. اور پھر میرے آقا سیدنا مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا, اور اس سے میرے آقا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ اگر اللہ کا شعر دیکھنا ہو تو امیر حمزہ کو دیکھیں. اور ایک حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے انه لمکتوب عنده فی السماء السابعہ حمزہ بن عبد المطلب اسد اللہ واسد رسولہ, بے شک اللہ جس کے قبضے میں میری جان ہے 7ویں آسمان پر لکھا ہوا ہے حمزہ ابن عبد المطلب اللہ کا بھی شعر ہے اور اللہ کے رسول کا بھی شعر ہے. یہ 7ویں آسمان پہ لکھا ہوا ہے. پھر اسی طریقے سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لقب تو ہوا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بارگاہ مصطفیٰ سے یہ انعام ملا کہ آپ اللہ کے بھی شعر ہو گئے اور اللہ کے رسول کے بھی شعر ہو گئے. آپ کا ایک عظیم لقب ہے سید الشہداء, شہیدوں کا سردار. اس حوالے سے میرے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب, تمام شہیدوں کے سردار حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, تمام شہیدوں کے سردار. اور حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سید الشہداء عند اللہ, یعنی دنیا میں بھی شہیدوں کے سردار امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہیں. اور رہا مسئلہ قیامت کے دن کا, آخرت کا, تو حضور فرماتے سید الشہداء عند اللہ تعالی یوم القیامت حمزہ, فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تمام شہداء کے سردار امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے, تمام شہیدوں کے سردار. حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں ان افضل الخلق یوم یجمعهم اللہ الرسل وافضل الناس بعد الرسل الشہداء وان افضل الشہداء حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مولا علی فرماتے جس دن اللہ تعالیٰ رسولوں کو جمع فرمائے گا, یعنی قیامت کے دن جمع فرمائے گا, اور رسولوں کے بعد میں سب سے افضل شہداء کرام ہوں گے, یعنی قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ جمع فرمائے گا اور جب شہداء کو جمع فرمائے گا تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جانتے ہو جب اللہ تعالیٰ شہداء کو جمع فرمائے گا تو ان تمام شہداء میں سب سے افضل کون ہوگا؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ ہے ان افضل الشہداء حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, قیامت کے دن تمام شہیدوں سے افضل حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. یعنی آپ کو یہ لقب ملا اسد اللہ بھی ہیں, اسد الرسول بھی ہیں, اللہ کے بھی شعر ہیں, اللہ کے رسول کے بھی شعر ہیں, اور سید الشہداء بھی ہیں. امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے شہیدوں کے بھی سردار ہیں. اور جب آپ کو شہید کر دیا گیا آپ کو حضرت صدیق اکبر, حضرت فاروق اعظم, حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر میں اتارا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبر کے اوپر کھڑے ہو کر کے ارشاد فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی کا خاص فضل ہوا میرے چچا پر, غسلتہ الملائکہ, میرے چچا کو فرشتوں نے غسل دیا ہے. میرے چچا امیر حمزہ کو تو آپ غسیل الملائکہ بھی ہو گئے کہ آپ کو فرشتوں نے غسل دیا ہے. یہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انعام مل رہا ہے. اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنی محبت فرمایا کرتے تھے. ایک موقع پر حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں ایک آدمی کے گھر بچہ پیدا ہوا, انہوں نے حضور سے پوچھا کہ اس بچے کا نام کیا رکھا جائے, تو آپ نے فرمایا سموہ بأحب الاسماء الی حمزہ بن عبد المطلب, اس کا نام وہ
رکھو جو مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے، اور وہ نام حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نام بہت پسند تھا۔ یہ چند روایتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اس کے علاوہ بے شمار فضائل کے حامل حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج جو آنے والی تاریخ ہے، آج 14 تاریخ ہے، مغرب میں 15ویں تاریخ لگے گی شوال کی، اور یہ جنگ احد کی تاریخ ہے، جنگ احد کی تاریخ ہے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان 70 صحابہ میں شہید ہونے والوں میں سے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بعد نماز عشاء مسجد کے اندر اپنے جو ہے یوم شہداء احد رضی اللہ تعالیٰ عنہ منانے کے لیے جو ہے ایک محفل قائم ہوگی، جس میں انشاءاللہ تعالیٰ ان عاشقوں کا کردار بھی بیان کیا جائے گا، اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کا بھی جو ہے اظہار کیا جائے گا۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ بعد نماز عشاء آج ہی انشاءاللہ تعالیٰ مسجد میں آپ تشریف لائیں اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روحانی فیضان سے مالا مال فرمائیں، ان کے نقش قدم پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان ہی پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ علماء نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ تحفظات رکھیں اپنے حالات کے اعتبار سے، سنجیدگی کے اعتبار سے۔ میرے عزیزو، جس کا سب لٹ گیا اس سے کیا سنجیدگی کی توقع کرتے ہو؟ ہمارے پاس دنیا کی کوئی بچانے جیسی دولت ہے ہی نہیں، ایک وہی دولت آمنہ کے لال کی محبت، اور اس پر بھی کتے اور بھیڑیے بھونکنے لگے، اور تم ہمیں امن سے بیٹھنے اور چین سے رہنے کی بات کرتے ہو۔ میں کہتا ہوں تمہاری حکمتیں، تمہاری مصلحتیں، تمہارا چین و سکون تمہیں مبارک، ہمیں بلال حبشی کی وراثت مبارک، سبحان اللہ، ہمیں خبیب ابن عدی کی وراثت مبارک، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پاک کے لیے۔ اب یہاں پر ایک مسئلے کی میں وضاحت کر دوں۔ حضور کے ناموس کی حفاظت یہ ضروری نہیں کہ صرف تقریر سے ہو، کہ ہم تقریر کر رہے ہیں اور حضور کی عزت اور حضور کا مقام بتا رہے ہیں، یہ اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ حضور کی ناموس اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کچھ علماء تحریر سے کر رہے ہیں، کچھ علماء تبلیغ سے کر رہے ہیں، کچھ علماء تقریر سے کر رہے ہیں، کچھ اپنے طاقت سے کر رہے ہیں۔ جس کو جو میسر ہے، جس کا جو میدان ہے، وہ اپنے اپنے میدان سے ناموس رسالت کی حفاظت کر رہے ہیں، اور یہ سب اپنی جگہ پر اجر و ثواب کے مستحق ہیں۔ لیکن ان سب کا جو مذاق اڑاتا ہے وہ گناہ عظیم کا شکار ہے۔ اور حضور کا ذکر ہو تو لوگوں کے تیور بدل جاتے ہیں۔ مولانا، ہم تو نماز روزے کا سننے آئے تھے، آپ نے ناموس رسالت کا مسئلہ چھیڑ دیا۔ میں نے کہا جلیا، تینوں پتہ ہی کوئی نہیں، محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں، ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ ہمیں کیا، چلو تم خدا ہی کو مانو، خدا اگر نہ مانا تو پھر کیا کرو؟ کچھ علماء نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ تحفظات رکھیں اپنے حالات کے اعتبار سے، سنجیدگی کے اعتبار سے۔ میرے عزیزو، جس کا سب لٹ گیا اس سے کیا سنجیدگی کی توقع کرتے ہو؟ ہمارے پاس دنیا کی کوئی بچانے جیسی دولت ہے ہی نہیں، ایک وہی دولت آمنہ کے لال کی محبت، اور اس پر بھی کتے اور بھیڑیے بھونکنے لگے، اور تم ہمیں امن سے بیٹھنے اور چین سے رہنے کی بات کرتے ہو۔ میں کہتا ہوں تمہاری حکمتیں، تمہاری مصلحتیں، تمہارا چین و سکون تمہیں مبارک، ہمیں بلال حبشی کی وراثت مبارک، سبحان اللہ، ہمیں خبیب ابن عدی کی وراثت مبارک، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پاک کے لیے۔ ہم رکے نہیں ہیں یا نبی، ہم تھکے نہیں ہیں یا نبی، ہم جھکے نہیں ہیں یا نبی، ہم بکے نہیں ہیں یا نبی، تیری شان کی خاطر یا نبی، ہم جان بھی دیں گے یا نبی، ہم بڑھتے رہیں گے یا نبی، میرے خون میں شامل یا نبی، میرے کفن پہ لکھنا یا نبی، میری قبر پہ لکھنا یا نبی، یا نبی، نبی کی خاطر ہم ہر باطل سے ٹکرائیں گے، ناموس نبی کی خاطر ہم ہر باطل سے ٹکرائیں گے، جو راہ میں ہماری آئے گا، جو راہ میں ہماری آئے
گا ہم اس کو مار گرائیں گے، ہم اس کو مار گرائیں گے، ناموس نبی کی خاطر ہم ہر باطل سے ٹکرائیں گے، ناموس نبی کی خاطر ہم ہر باطل سے ٹکرائیں گے۔ یہ مسئلہ ہے جب ایمان کا، کیا خطرہ پھر جسم و جان کا، یہ مسئلہ ہے جب ایمان کا، کیا خطرہ پھر جسم و جان کا، اس مسئلے کو جو چھیڑے گا، اس مسئلے کو جو چھیڑے گا پھر تاج اچھالے جائیں گے، پھر تاج اچھالے جائیں گے، ناموس نبی کی خاطر ہم ہر باطل سے ٹکرائیں گے، ناموس نبی کی خاطر ہم ہر باطل سے ٹکرائیں گے۔ کیا حاجت ہے ہم زندگی کی پھر زندگی میں شرمندگی کی، کیا حاجت ہے ہم زندگی کی پھر زندگی میں شرمندگی کی، سب وار کے پونجی جندڑی کی، سب وار کے پونجی جندڑی کی، خود بدن پہ کفن سجائیں گے، خود بدن پہ کفن سجائیں گے، ناموس نبی کی خاطر ہم ہر باطل سے ٹکرائیں گے، ناموس نبی کی خاطر ہم ہر باطل سے ٹکرائیں گے۔ گستاخ نبی کا چلتا پھرے کیوں، گستاخ نبی کا چلتا پھرے کیوں، عاشق دل میں جلتا رہے، گستاخ نبی کا چلتا پھرے کیوں، عاشق دل میں جلتا رہے، گستاخ تو آگ لگا کے ہی، گستاخ کو آگ لگا کے ہی سینے کی آگ بجھائیں گے۔ ہم رکے نہیں ہیں یا نبی، ہم تھکے نہیں ہیں یا نبی، ہم جھکے نہیں ہیں یا نبی، ہم بکے نہیں ہیں یا نبی، تیری شان کی خاطر یا نبی، ہم جان بھی دیں گے یا نبی، ہم بڑھتے رہیں گے یا نبی، میرے خون میں شامل یا نبی، میرے کفن پہ لکھنا یا نبی، میری قبر پہ لکھنا یا نبی، یا نبی، ناموس نبی کی خاطر ہم ہر باطل سے ٹکرائیں گے، ناموس نبی کی خاطر ہم ہر باطل سے ٹکرائیں گے۔ اس راہ محبت میں ہم سے مہمان بنیں گے جو جیلوں کے، اس راہ محبت میں ہم سے مہمان بنیں گے جو جیلوں کے، کل خلد بری کے باغوں میں، کل خلد بری کے باغوں میں تختوں پہ دیکھے جائیں گے، تختوں پہ دیکھے جائیں گے، ناموس نبی کی خاطر ہم ہر باطل سے ٹکرائیں گے، ناموس نبی کی خاطر ہم ہر باطل سے ٹکرائیں گے۔ اس راہ میں جن کو زخم لگے وہ پھول ہیں گویا جنت کے، اس راہ میں جن کو زخم لگے وہ پھول ہیں گویا جنت کے، انہیں ساقی کوثر محشر میں، انہیں ساقی کوثر محشر میں بھر بھر کے جام پلائیں گے، بھر بھر کے جام پلائیں گے، ناموس نبی کی خاطر ہم ہر باطل سے ٹکرائیں گے، ناموس نبی کی خاطر ہم ہر باطل سے ٹکرائیں گے۔ اس روز جہاں بھی سڑکوں پہ جو شدت گرمی سے تڑپا، اس روز جہاں بھی سڑکوں پہ جو شدت گرمی سے تڑپا، کل ساقی کوثر محشر میں، کل ساقی کوثر محشر میں بھر بھر کے جام پلائیں گے، بھر بھر کے جام پلائیں گے، ناموس نبی کی خاطر ہم ہر باطل سے ٹکرائیں گے، ناموس نبی کی خاطر ہم ہر باطل سے ٹکرائیں گے۔ اچھا ہے، اچھا ہے، اچھا ہے یورپ عمل کرے ناموس نبی کے فتوے پہ، اچھا ہے یورپ عمل کرے ناموس نبی کے فتوے پہ، اس حکم کو اگر وہ ترک کرے، اس حکم کو اگر وہ ترک کرے، ہم خود یہ حکم چلائیں گے،
ہم رکے نہیں ہیں یا نبی ہم تھکے نہیں ہیں یا نبی ہم جھکے نہیں ہیں یا نبی ہم بکے نہیں ہیں یا نبی تیری شان کی خاطر یا نبی ہم جان بھی دیں گے یا نبی ہم بڑھتے رہیں گے یا نبی میرے خون میں شامل یا نبی میرے کفن پہ لکھنا یا نبی میری قبر پہ لکھنا یا نبی نبی کی خاطر ہم ہر باطل سے ٹکرائیں گے نبی کی خاطر ہم ہر باطل سے ٹکرائیں گے اے تاجوروں کچھ ہوش کرو وہ پہلا حکم ہی رہنے دو اے تاجوروں کچھ ہوش کرو وہ پہلا حکم ہی رہنے دو قانون تقدس بدلو گے قانون تقدس بدلو گے ہم اپنا حکم چلائیں گے ہم اپنا حکم چلائیں گے ناموس نبی کی خاطر ہم ہر باطل سے ٹکرائیں گے ناموس نبی کی خاطر ہم ہر باطل سے ٹکرائیں گے محبوب کی عزت گر مانگے آصف کی جان بھی حاضر ہے لبیک یا رسول اللہ محبوب کی عزت گر مانگے آصف کی جان بھی حاضر ہے ایک جان نہیں ان پہ تو ہم ایک جان نہیں ان پہ تو ہم لکھ بار بھی صدقے جائیں گے ہم رکے نہیں ہیں یا نبی ہم تھکے نہیں ہیں یا نبی ہم جھکے نہیں ہیں یا نبی ہم بکے نہیں ہیں یا نبی تیری شان کی خاطر یا نبی ہم جان بھی دیں گے یا نبی ہم بڑھتے رہیں گے یا نبی میرے خون میں شامل یا نبی میرے کفن پہ لکھنا یا نبی میری قبر پہ لکھنا یا نبی ناموس نبی کی خاطر ہم ہر باطل سے ٹکرائیں گے ناموس نبی کی خاطر ہم ہر باطل سے ٹکرائیں گے اس لیے کہ مسلمان پر جب نبی پاک کا نام لیا جائے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں آنکھوں میں روشنی ہوتی ہے اس کے دل میں نور ہوتا ہے اور یاد رکھنا جب مصطفیٰ کی عزت کی بات آئے تو ہمیں درد دل سے کہتے ہیں نہ پھر ہمیں بچے یاد آتے ہیں نہ دولت یاد آتی ہے نہ جوانی یاد آتی ہے نہ ہمیں یار یاد آتے ہیں اور نہ ہمیں اپنے وجود کی پرواہ ہوتی ہے ہمیں یاد آتی ہے تو گنبد خضرا والے نبی کی عزت یاد آتی ہے یہ پکی بات کچھ علماء نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ تحفظات رکھیں اپنے حالات کے اعتبار سے سنجیدگی کے اعتبار سے میرے عزیزو جس کا سب لٹ گیا اس سے کیا سنجیدگی کی توقع کرتے ہو ہمارے پاس دنیا کی کوئی بچانے جیسی دولت ہے ہی نہیں ایک وہی دولت آمنہ کے لال کی محبت اور اس پر بھی کتے اور بھیڑیے بھونکنے لگے اور تم ہمیں امن سے بیٹھنے اور چین سے رہنے کی بات کرتے ہو میں کہتا ہوں تمہاری حکمتیں تمہاری مصلحتیں تمہارا چین و سکون تمہیں مبارک ہمیں بلال حبشی کی وراثت مبارک سبحان اللہ ہمیں خبیب ابن عدی کی وراثت مبارک رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پاک کے لیے ناموں سے رسالت کی آج بات آتی ہے تو لوگ آئیں کائیں کرتے ہیں اسی نبی کے نام کی آج بات آتی ہے تو لوگ بغلیں جھانکتے ہیں آج یاد رکھو مسلمانوں تمہاری اگر عزت باقی ہے تو اس نام رسول سے باقی ہے اگر تم نے ناموں سے رسالت پر پہرا دینا چھوڑ دیا دیکھ لینا تمہارے ساتھ وہ حشر ہوگا کہ تمہارے جسموں کے چھیٹڑے اچھالے جائیں تمہارے گھروں کی ماں اور بہنوں کو بازار میں لا کر کے یہ بیچ دیں گے اس لیے کہ اس امت کے ساتھ وہی حشر ہوگا جو اپنے نبی کی عزت کے لیے پہرا نہیں دے سکتی یاد رکھنا میں کہتا ہوں میرے ہر بچے کو یہ عہد کر لینا چاہیے میری جان بعد میں عزت رسول پہلے مقام پر ہے میرے نبی کی ذات پہلے مقام پر ہے